صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله اسم کی پراپرٹیز ہم کر رہے ہیں اور اسم کی پراپرٹیز پہلی تین پراپرٹیز ہیں وہ ہم کر چکے ہیں. پہلی چیز اعراب، دوسری چیز جنس، تیسری چیز عدد. اور یہ تینوں چیزیں جو بھی میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں یہ سب ایک بیسک اسٹرکچر آپ کے سامنے دے دیا ہے. اعراب کے حوالے سے اور بھی چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی. جس طرح سے جب آپ نے جنس کیا تو وہاں بھی اعراب کی کچھ صورتیں آپ کے سامنے آئیں جہاں آپ کو پتہ چلا کہ الف ممدودہ جو ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے اور الف مکسورہ سے مبنی ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے جب آپ جمع کے اندر گئے تو جمع کے اندر آپ کو پتہ چلا کہ جمع کا جو اعراب ہے وہ حرکت سے نہیں پتہ چلتا بلکہ وہ لفظ سے پتہ چلتا ہے، لفظی اعراب ہوتا ہے. یعنی مثنیٰ کے اندر حالت رفع کے اندر آنی ساؤنڈ اور حالت نصب و جر کے اندر اینی ساؤنڈ دیتا ہے، جبکہ جمع سالم کے اندر مذکر کے اندر اونا ساؤنڈ حالت رفع میں، اینا ساؤنڈ نصب و جر میں، اور مؤنث سالم کے اندر آتن ساؤنڈ حالت رفع میں اور آتن ساؤنڈ حالت نصب اور جر کے اندر دیتا ہے. جمع مکسر جو ہم نے کی تو جمع مکسر میں بھی ہمیں اعراب کے حوالے سے کچھ چیزیں پتہ چلی، اور اعراب کے حوالے سے ہمیں دو نئی چیزیں ہمیں پتہ چلی کہ ایسے اسما جو 5 حرف پہ مشتمل ہوں یا 6 حرف پہ مشتمل ہوں، اس طرح سے کہ پہلے دونوں حرف کے اوپر فتح ہو پھر ایک الف ہو، اور اگر 5 حرف ہیں تو 2 حرف اس کے بعد ہو، اور اگر 6 حرفی ہے تو اس کے بعد الف کے بعد 3 حروف ہوں، اس طرح سے کہ بیچ والا ساکن ہوتا ہے. ایسے اسما بھی جو ہے وہ غیر منصرف ہے. اور آپ جانتے ہیں غیر منصرف اسما میں ہم کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر تنوین داخل نہیں ہے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ بیسک جس طرح سے آگے بڑھتے جائیں گے آپ کے سامنے چیزیں انشاءاللہ تعالی اور واضح ہوتے آتی رہیں گی. اور ان پوائنٹس کو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں، اپنے کو نوٹس بنا لیں اپنی رائٹنگ میں، اپنی انڈرسٹینڈنگ سے، تو آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ تعالی آسانی پیدا ہو. اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے، کوئی چیز ہے تو پلیز پوچھیے. سر ہم ایک بات جاننا چاہتے ہیں، اگر ہمیں واحد پہ اعراب لگانے ہیں تو پھر ہم کن چیزوں کا سامنے رکھیں گے؟ آپ ذرا اپنے سوال کو دوبارہ واضح کر دیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ واحد، دیکھیں اعراب تو ہے ہی عربی نا، کوئی بھی اسم جو ہے بغیر اعراب کے ہے ہی نہیں. اسم تو بغیر اعراب کے ہو گئے نہیں. اب اعراب 2 صورتوں میں ہوگا، اعراب یا تو حرکت کے ساتھ ہوگا یا اعراب جو ہے وہ لفظی ہوگا. اعراب حرکت کا ہوتا ہی واحد اسم میں، اعراب حرکت کا آپ کو ملتا واحد اسم میں ہے، یا اعراب حرکت کا آپ کو ملتا ہے جمع مکسر میں. ٹھیک ہے جی. جب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اعراب لگاتے ہیں واحد میں یا آپ جمع مکسر میں لگاتے ہیں، کن چیزوں کا آپ نے خیال رکھتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں تنوین لگے گی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ بغیر تنوین کہہ رہے ہیں؟ یہی سوال ہے آپ کو؟ جی کریکٹ. اچھا، اب اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بغیر تنوین کے، جس کو غیر منصرف کہتے ہیں، غیر منصرف اسما کون کون سے ہو سکتے ہیں، وہ کیٹیگریز آپ کو یاد کرنی. یعنی سب سے پہلی کیٹیگری کے تمام انبیاؤں کے نام جو ہے وہ غیر منصرف ہیں سوائے 6 انبیاؤں. جو 6 انبیاء ہیں جس میں سیدنا نوح، سیدنا صالح، سیدنا ہود، سیدنا شعیب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 6 آپ کے انبیاء ہیں یہ منصرف ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ تمام کے تمام غیر منصرف ہیں. اور غیر منصرف کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ تنوین داخل نہیں ہوتی اور نہ وہ حالت جر قبول کرتا. تو آپ کو صرف 6 انبیاءوں کا نام معلوم ہو، باقی کسی بھی انبیاء کا نام آپ کو بھلے یاد نہ ہو، لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ کسی نبی کا نام ہے تو آپ کو اس کا اعراب لگانے میں کوئی مشکل پیش نہیں ہے.
اب چاہے وہ نام کسی نبی کا ہو یا غیر نبی کا ہو، ٹھیک ہے، اس سے ابراہیم چاہے وہ نبی کا نام ہو اور ایک ابراہیم کسی گھر میں کسی اور شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے، تو قانون اس کے اوپر غیر منصرف ہی کا اپلائی ہوگا۔ اسی طرح سے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ مردوں کے وہ نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے کوئی بھی نام اگر آتا ہے جو الف نون پہ ختم ہوتا ہے، آپ سمجھ جائیے کہ وہ غیر منصرف ہوگا۔ ذہن میں کوئی بھی نام لے آئے جو الف نون پہ ختم ہوتا ہے، آپ کو کوئی یاد ہے ایسے نام؟ جی، عمران، عثمان، سلمان، ذیشان، یہ سارے ایسے نام ہیں جو الف نون پہ ختم ہیں۔ تمام نام غیر منصرف ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ تنوین داخل نہیں ہوتی اور حالت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے وہ تمام اسماء جو گول تا پہ ختم ہوتے، وہ تمام مردوں کے نام جو گول تا پہ ختم ہوتے، اب ان کو ذہن میں لائیں، کون کون سے نام آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں؟ طلحہ، حمزہ، اسامہ، یہ تمام ایسے نام ہیں جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں، تو ایسے اسماء پہ بھی تنوین داخل نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح سے تمام مؤنث عورتوں کے نام، تمام مؤنث عورتوں کے نام غیر منصرف، کوئی بھی نام ہو، چاہے عربی ہو چاہے غیر عربی ہو، کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح سے شہروں ملکوں کے نام، اسی طرح سے فرشتوں کے نام۔ تو اب آپ کو سامنے اب کوئی چیز آتی ہے، فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے کہتا ہوں ایک چیز کہتا ہوں زید، اب زید میں نے آپ سے کہا اور آپ کو معلوم ہے کہ زید ایک نام ہے، اب آپ دیکھیں مجھے بتائیے زید منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ غیر منصرف، منصرف، سوری منصرف نہیں، ایک منٹ، غیر منصرف۔ پہلے ان کو جواب دینے دیں جن کا سوال ہے تاکہ ان کی پہلے۔ جی، اب مردوں کے نام جو الف نون پہ ختم ہوتے ہیں یا تا پہ ختم ہوتے ہیں، اب زید جو ہے یہ نہ الف نون پہ ختم ہو رہا ہے نہ تا پہ، تو اس لیے آپ نے ایک اور چیزیں مسنگ کر دی۔ اچھا، زید جو ہے وہ کسی نبی کا نام بھی نہیں ہے نا، آپ ساری لسٹ ہاں سوری جی، تو آپ کی لسٹ ایسی چلے گی کہ زید کسی نبی کا نام بھی نہیں ہے، الف نون پہ بھی نہیں ختم ہوتا، گول تا پہ بھی نہیں ختم ہوتا، نہ یہ کسی عورت کا نام مجھے نظر آتا ہے، نہ یہ کسی فرشتے کا نام ہے، نہ یہ کسی شہر ملک کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے ذہن میں دو تین چیزیں اور بھی آ گئی ہیں غیر منصرف کی، یہ الف ممدودہ پہ بھی نہیں ختم ہو رہا، جی جی، 5 حرفی اور 6 حرفی بھی نہیں ہے، جی جی، تو آپ نے سیدھا اس کو اٹھایا اور اس کو پھینک دیا کہاں؟ منصرف کے لسٹ۔ اب اس پہ تنوین آئے گی، تو کوئی بھی جب آپ کے سامنے اسم آئے، جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ اور ڈائریکٹ آپ قرآن مجید سے مطالعہ کیا کریں، جو بھی اسم آپ کے سامنے ہے آپ اس کو دیکھیں، آپ کو خود نظر آئے گا۔ اب قرآن مجید میں تو تنوین لگی ہوئی ہوگی، بغیر تنوین کی ہوگا، وہ خود بھی آپ اس کو مزید سرچ کریں، اگر اس پہ تنوین نہیں لگی ہوئی تو پھر آپ دیکھیں کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے، تاکہ آپ کی کیٹیگری بھی امپروو ہوتی رہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس کے علاوہ کسی کا کوئی سوال؟ چلیے آگے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم آخری چیز کریں گے ہماری پراپرٹیز کے حوالے سے، اور وہ کہلاتی ہے وسعت، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کیپیسٹی۔ وسعت کیا چیز ہے؟ وسعت کہ کسی اسم کے بارے میں یہ جاننا، یہ معلوم کرنا کہ وہ عام اسم ہے کہ خاص اسم ہے۔ کسی اسم کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ عام اسم ہے کہ خاص اسم ہے، اس کو وسعت کہتے ہیں۔ جس اسم کا دائرہ بہت وسیع ہو، جس اسم کا دائرہ بہت وسیع ہو، اس کو عربی زبان میں نکرہ اسم کہتے ہیں، نکرہ اسم کہتے ہیں۔ اور جس کا دائرہ محدود ہو، لمیٹڈ ہو، اس کو معرفہ اسم کہتے ہیں۔ یعنی نکرہ اسم اس طرح سے سمجھ لیں، نکرہ اسم اس طرح سے سمجھ لیں کہ دنیا میں جتنے بھی مرد ہیں اردو میں مرد کہلائیں گے، ٹھیک ہے، ان تمام مردوں کو عربی زبان میں رجل کہیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ تمام مردوں کو رجل کہیں گے۔ اب چاہے وہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہو تو بھی رجل کہلائے گا، وہ افغانستان سے تعلق رکھتا ہو، وہ جاپان سے تعلق رکھتا ہو، وہ برطانیہ سے تعلق رکھتا ہو، وہ رجل ہی کہلائے گا۔
تو اس کی جو وسعت ہے بہت بڑی ہوگی، بہت بڑی ہوگی. لیکن اگر اس رجل کا کوئی خاص نام کر دیا جائے، اس کا نام اکبر لکھ دیا جائے، تو اکبر جو ہے یہ خاص ہو جائے گا. اکبر گو کہ مرد ہے، گو کہ رجل ہے، لیکن ہر انسان تو ہر مرد تو رجل کہلائے گا عربی زبان میں، لیکن ہر مرد اکبر نہیں کہلائے گا. اکبر کو خاص لوگ بھی ہوں گے جو اکبر جن کا نام ہے، جن کا کوئی ذاتی نام ہوگا. تو یہ نکرہ اسم جو ہے وسعت کے حوالے سے ہوتا ہے. یعنی نکرہ اسم کیا چیز ہے جس کی وسعت بہت زیادہ ہو، معرفہ جو خاص ہو جائے. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں مثال کے طور پہ کہ میرے گھر پہ گھنٹی بجتی ہے اور دروازہ کھولنے کے بعد میری بیٹی آتی ہے میرے پاس اور کہتی ہے بابا کوئی آپ سے ملنے آیا ہے. اگر وہ جب مجھ سے کہتی ہے کہ کوئی ملنے آیا ہے مجھ سے، تو میری وسعت بہت بڑی ہے، مطلب میرے پاس بہت بڑی وسعت ہے. یہ چوکیدار بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی مالی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی میرا دوست بھی ہو سکتا ہے، میرا کوئی رشتے دار بھی ہو سکتا ہے، پولیس والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے. وسعت بہت بڑی ہے. لیکن اگر میری بیٹی آ کر مجھ سے کہے کہ بابا باہر عابد انکل آئے تو میری وسعت لمیٹڈ ہوگی. مجھے معلوم ہے کہ میری لائف کے اندر، میری زندگی میں صرف 2 عابد کو مثال کے طور پہ جانتا ہوں، اور پھر میں اس میں خود ہی آئیڈینٹیفائی کر لوں گا کہ ہاں شاید وہ والے عابد صاحب نے آنا تھا میرے پاس. ٹھیک ہے، تو وہ خاص ہو جاتا ہے. تو نکرہ اسم کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ کامن ناؤن، اور معرفہ اسم کو آپ سمجھ لیں پراپر. ٹھیک ہے. عربی زبان میں جس طرح سے ہر اسم بائی ڈیفالٹ منصرف ہوتا ہے جب تک کہ اس کا غیر منصرف نہ پتہ چل جائے. اسی لیے آپ دیکھیں ہم نے غیر منصرف کو ڈیٹیل پڑھی تھی، ہم نے منصرف اسم کی کوئی ڈیٹیل نہیں پڑھی. اسی طرح سے عربی زبان میں ہم نے دیکھا کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ جو ہے، ہر اسم بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے. اس لیے ہم نے صرف مؤنث پڑھا، باقی تمام چیزیں مذکر میں کور ہو گئی. تو وسعت کے حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ عربی زبان میں ہر اسم بائی ڈیفالٹ نکرہ ہے. ہر اسم بائی ڈیفالٹ نکرہ ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ثابت نہ ہو. جب تک کہ اس کا معرفہ ثابت نہ ہو. جب تک اسم کا معرفہ ثابت نہیں ہوگا تو وہ اسم نکرہ ہی کہلائے. اس لیے کہ نکرہ کی وسعت بہت زیادہ ہے. نکرہ کی جو فیلڈ ہے وہ بہت بڑی ہے، معرفہ لمیٹڈ ہوتا ہے. ہم صرف معرفہ اسم کو پڑھیں گے، اس کے علاوہ جو کچھ بچ جائے گا وہ نکرہ اسم ہے. نکرہ اسم کیا چیز ہے کیا نہیں، اس میں بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ہم معرفہ اسم کی بات کرتے ہیں. تو معرفہ اسم کی ٹوٹل خاص جس کی وسعت جو ہے لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. معرفہ کی بنیادی طور پہ 7 اقسام ہیں. معرفہ کی بنیادی طور پہ 7 اقسام ہیں. میں آپ کو صرف ابھی 5 بتاؤں گا، 2 میں آپ کو چھوڑ دوں گا، وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجیے گا. وہ جب اس کی وقت آئے گی، ضرورت آئے گی، تب میں آپ کو ایڈ کرا دوں گا. لیکن وہ 2 آپ نے بلینک رکھنی ہے وسعت کے سیکشن. ابھی آپ کے ساتھ 5 میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. جو پہلی معرفہ کی اقسام ہے وہ کہلاتی ہے اسم علم. علم آپ کو معلوم ہے جھنڈے کو کہتے ہیں. علم کس کو کہتے ہیں؟ جھنڈے کو بھی کہتے ہیں. اس میں علم انگریزی میں اگر آپ اس کو کہنا چاہیں تو آپ اس کو کہیں پراپر نام. اس کو آپ کہیں پراپر خاص نام. اس میں علم سے کیا مراد ہے؟ اس میں علم سے مراد ہے کہ ایسے مخصوص نام جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی پہچان بن جائے. ایسے مخصوص نام جو کسی جاندار یا بے جان چیز کی پہچان بن جائے. ٹھیک ہے نا. اور یہ پراپر ناؤن ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں زید. اب زید ایک خاص نام ہے نا، کسی شخص کا ایک ذاتی نام ہے. کسی شخص کا ایک ذاتی نام ہے، پراپر نام ہے، یہ اس میں علم ہے، یہ معرفہ ہے. مجھے بتائیے زید کے اوپر حرکت کون سی آئے گی؟ تنوین. تنوین. کیوں؟
کیونکہ وہ جو غیر منصرف کا کرائٹیریا ہے کہ یہ نہ نبی کا نام ہے، نہ الف نون پہ ختم ہو رہا ہے، نہ تا مربوطہ پہ، وہ ساری کرائٹیریا گو تھرو کریں گے. نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مثال کے طور میں آپ سے کہوں ابراہیم، مجھے بتائیں ابراہیم پہ کون سی آئی تھی؟ غیر ابراہیم غیر منصرف. غیر منصرف یعنی ابراہیم. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے میں نے جس طرح سے نا خاص ہے نا سارے، میں آپ سے کہوں مکہ، مکہ کسی شہر کا نام ہے. جی، مجھے بتا مکہ پہ کون سی اعراب آئے گا؟ یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف. تنوین نہیں آئی. تنوین نہیں آئی ہے، مکہ تو آئے گا. غیر منصرف کی کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ شہروں اور ملکوں شہروں کے نام. بالکل، شہروں اور ملک کے نام. اسی طرح سے میں آپ سے کہوں جہنم، مجھے بتائیں جہنم کس میں آئے گا؟ یہ متفرق. ہاں متفرق میں کس چیز میں متفرق میں؟ یہ غیر منصرف. غیر منصرف ہے. غیر منصرف. میں آپ سے کہوں محمد، یہ منصرف. یہ منصرف ہے. منصرف ہے. لیکن یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں یہ سب اسم علم ہے، یہ سب معرفہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ معرفہ. یہ اسم کی پہلی معرفہ کی اقسام ہے جسے ہم اسم علم کہتے ہیں. جو دوسری اقسام ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسم ضمائر. اسم ضمائر کس کو کہتے ہیں؟ پروناؤنس کو. پروناؤنس کس کو کہتے ہیں؟ جو ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. جو ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا اسم جو کسی کی جگہ استعمال، جو کسی کی جگہ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں ابراہیم آج اسکول گیا. ابراہیم آج اسکول گیا. ہم اس طرح سے کبھی بھی نہیں کہتے کہ ابراہیم آج اسکول گیا، ابراہیم اسکول سے واپس آیا، ابراہیم نے اسکول سے آ کے کپڑے تبدیل کیے، ابراہیم نے اس کے بعد کھانا کھایا، ابراہیم اس کے بعد کھیلنے گیا، ابراہیم نے اس کے بعد آ کے اپنا ہوم ورک کیا. اس طرح سے نہیں کہتے. ہم کس طرح سے کہتے ہیں ابراہیم آج اسکول گیا، وہ اسکول سے کھانا کھایا، وہ اسکول سے واپس آیا، اس نے پھر کپڑے تبدیل کیے، اس نے پھر کھانا کھایا. تو ہم جو وہ اور اس کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم کو ریپلیس کرتے ہیں. ابراہیم کو ریپلیس کرتے ہیں. تو پروناؤنز آپ کی زبان میں، انگریزی زبان میں بھی ہے، انگریزی زبان میں نا ہی، شی، دے، یہ سارے پروناؤنز ہیں. اسی طرح سے جو ہے اردو زبان میں بھی ہے، عربی زبان میں بھی پروناؤنز ہیں. یہ سارے پروناؤنز کس طرح سے کہ اگر کسی کو اس طرح سے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں انتا، انتا پروناؤن ہے کس کے لیے؟ مؤنث. مذکر کے لیے ہے، مذکر جو موجود ہو. انتا یو کے لیے، تو کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر میں کہوں انا، انا میں، انا میں، یعنی آپ اس کو کہیں فرسٹ پرسن ہو گیا، انا میں. یہ اسی طرح سے نحنو، ہم بھی، سارے کیا ہیں؟ پروناؤنز ہیں. یہ سارے پروناؤنز ہیں. اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بہت کچھ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے ضمائر. اسی طرح سے ہوا، ہوا یعنی وہ، کسی کو وہ سے اشارہ کرنا کہ وہ کون ہے تو ہوا. ٹھیک ہے. تو پروناؤنز دو چیزیں ہو گئی، پہلی چیز اسم علم، دوسری چیز اسم ضمائر. تیسرا جو ہے معرفہ کی اقسام وہ ہے اسم اشارہ. اسم
میں اشارہ آپ یہ سمجھ لیں جس طرح سے انگریزی زبان میں جس کو آپ کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹو نام، جو کسی کی طرف پوائنٹ کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں، کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کسی کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں. انگریزی میں کیا ہے دس دیٹ ہے، اردو میں آپ کہتے ہیں یہ یا وہ. عربی زبان میں بھی آپ اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں. عربی زبان میں جیسے آپ کہتے ہیں ہاذا، ہاذا اس کا مطلب یہ. آپ کہتے ہیں اولائی کا، وہ جمع کے لیے نا، وہ ہاں سب. سب، وہ سب اس کے لیے اگر آپ کرتے ہیں. اسی طرح سے حاضی ہی، حاضی ہی بھی قریبی کا اشارہ ہے، مونس کے لیے نا، مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذالکا وہ اشارہ ہے، دور کے لیے اشارہ ہے. جس طرح سے دس دیٹ ہوتا ہے تو اردو میں آپ یہ وہ کرتے ہیں، عربی میں بھی اسی طرح سے. یہ سارے اشارہ، اس میں علم، اس میں ضمائر، اس میں اشارہ، یہ تین آپ کے پاس آ. چوتھا آپ کے پاس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس میں موصولہ. اس میں موصولہ انگریزی میں اس کو ریلیٹو پروناؤنس کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو ریلیٹو پروناؤنس کہتے ہیں. یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے، اس میں موصولہ ایک طرح سے کنجکشن ہے. یہ دو جملوں کو آپس میں، دو نامکمل جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی ایسا جملہ جو انکمپلیٹ جملے ہوتے ہیں اس کو ملانے کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو اس میں موصولہ کہتے ہیں. جیسے اگزامپل آپ کو میں دوں عربی زبان میں، جیسے الذی، الذین، سارے ریلیٹو پروناؤن. تو چار آپ کے پاس بنیادی کیٹیگریز ابھی آپ کے پاس فی الحال آئی. وہ چار کیٹیگریز کون سی ہیں؟ پہلی ہے اسم علم. ہم معرفہ پڑھ رہے ہیں، وسعت ہم پڑھ رہے ہیں. وسعت کے اعتبار سے اسم یا تو نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا. بائی ڈیفالٹ، بائی ڈیفالٹ ہر اسم بائی ڈیفالٹ نکرہ ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ثابت نہ ہو. ہم معرفہ پڑھ رہے ہیں، معرفہ کی ٹوٹل اقسام ہیں 7. میں صرف آج آپ کے ساتھ 5 رکھوں گا، 2 ہم اس وقت پڑھیں گے جب اس کا وقت آئے گا. اس 5 میں جو سب سے پہلی ہے وہ اسم علم. اسم علم کسی جاندار یا بے جان شے کا خاص نام جو اس کی پہچان بن جائے. اس میں ضمائر پروناؤنس ہیں جو ریپلیس کرتے ہیں، ناؤنس کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. اس میں اشارہ ڈیمونسٹریٹو ناؤن جو کسی پر پوائنٹ کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. اور اس میں موصولہ ریلیٹو ناؤنس بھی کہتے ہیں. اس کو کنجکشن ہے، بیسیکلی دو نامکمل جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں تمام کے تمام معرفہ اسم ہیں. کیا ہیں؟ تمام کے تمام معرفہ اسم. جو پانچواں ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو پانچواں ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں معرف بالنام. کسی بھی نکرہ اسم کو، کسی بھی نکرہ اسم کو اگر معرفہ اسم کرنا ہو، کسی بھی نکرہ اسم کو اگر معرفہ اسم کرنا ہو تو اس نکرہ اسم کے اوپر الف لام داخل کر. کسی بھی نکرہ اسم کو اگر معرفہ کرنا ہو اس پہ الف لام داخل کر دیں.
ایسا اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ معرف باللام کہلاتا ہے. تو معرف باللام میں اور معرفہ میں کیا فرق ہے؟ معرفہ وہ اسم ہے جو بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے. زید بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے, مجھے اس پہ الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. انتا بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے, مجھے اس پہ الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہوا بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے, مجھے اس پہ الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جہنم بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے, مجھے اس پہ الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کتاب لفظ جو ہے وہ معرفہ نہیں ہے, وہ ایک نکرہ اسم ہے. کیونکہ جو میں نے آپ کے سامنے 4 کیٹیگریز رکھی, اس میں کہیں بھی آپ کو کتاب لفظ نہیں مل سکتا, اس میں آپ قلم آپ فالٹ نہیں کر سکتے. جو 4 آپ کے سامنے میں نے بنیادی کیٹیگریز رکھی ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی. گاڑی بھی نہیں آ سکتی, جہاز بھی نہیں آ سکتا. لیکن اگر مجھے اس کو خاص کرنا ہو, کوئی خاص کتاب کرنی ہو, مجھے کوئی خاص قلم کرنا ہو, مجھے کوئی خاص گاڑی کرنی ہو, مجھے کوئی خاص گھر پارسا کرنا کا پھر تک فون کر رہی ہے کیا؟ ہو, میں اس کے اوپر پارسا کو دیکھو تو فون کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ معرف باللام پہ جائیں, میں تھوڑی سی بات آپ کے ساتھ نکرہ کے ساتھ کر لیں. ٹھیک ہے. ہر اسم بائی ڈیفالٹ نکرہ اسم ہے. نکرہ اسم کی واحد اسم کی پہچان پہلے تو آپ سمجھ لیں. نکرہ اسم کی جو واحد کی پہچان ہے, نکرہ اسم واحد اسم کی جو پہچان بہت زبردست ہے, وہ اس کی پہچان ہے تنوین. نکرہ اسم کی جو پہچان ہے, نکرہ اسم کی جو پہچان ہے وہ ہے تنوین. واحد اسم بھی چھوڑ دیں, نکرہ اسم کی جو بنیادی پہچان ہے وہ ہے تنوین. اور نکرہ اسم کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نا, نکرہ اسم کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیشہ آپ ایک مفہوم لے کے آتے ہیں. ایک, کوئی یا کچھ کا, ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کا اسٹیٹ ہوگا, لیکن یہ مفہوم ضرور ملے گا آپ کو لانا ہے اس میں. نکرہ اسم کی پہچان کیا ہے کہ اس پہ تنوین ہوتی ہے, اور نکرہ اسم کا جو ترجمہ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں ایک کوئی کچھ کا مفہوم ضرور پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی بھی پایا جاتا. اب میں آپ کے سامنے ایک کہتا ہوں, آپ سے میں آپ کو کہتا ہوں کتاب, میں آپ کے سامنے ایک اسم رکھتا ہوں کتاب. مجھے بتائیں کتاب کی تینوں اعرابی حالت کیا بنے گی اس کی؟ کتابن 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 کتابن. کتابوں کا کیا ترجمہ کروں گا میں؟ ایک کتاب. ایک کتاب یا کوئی ایک کتاب. ٹھیک ہے, ایک کتاب یا کوئی ایک کتاب. ٹھیک ہے, کوئی کتاب. کتاب کی جو مثنیٰ بنے گی, کتاب کی جو مثنیٰ اس کی مثنیٰ بنے گی وہ کیا بنے گی؟ کتابانی. کتابانی. اچھا, ہم ساری جتنی بھی بنا رہے ہیں ابھی دیکھیں ہم حالت رفع میں ہی بنا رہے ہیں, کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسم کی جو اصل جو شکل ہے وہ ہمیشہ حالت رفع ہے. نصب یا جر میں جب جائے گی تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. جب کوئی وجہ آتی رہے گی آپ کے سامنے چیزیں واضح ہوتی رہے گی. تو آپ کو وہ تینوں اعرابی حالت ضرور معلوم ہونی چاہیے کہ کتاب کی حالت رفع کیا ہے, واحد میں حالت رفع کیا ہے, مثنیٰ میں حالت رفع کیا ہے, جمع میں انشون. یہ معلوم ہونی چاہیے حالت, کیونکہ ساری آپ کی استعمال ہوگی. کتابانی کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کوئی دو کتابیں. دو کتابیں نہیں, اس کا آپ نے کیا کوئی دو کتابیں. اور کتاب کا کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتاب کتب. کتب. جمع مکسر ہے نا. کتب کا کیا ترجمہ کریں گے؟ کتابیں. بہت کتابیں. ساری کتابیں.
बहुत सारी नहीं किताबें, सब कुछ किताबें, कुछ किताबें। किताबें। ये खाली किताबें नहीं, बहुत किताबें ना, जमा है ना। सही ना जाहिदा जी, सुन लो। कुछ किताबें। नकरा इस्म जब होगा, ये सब नकरा है ना, नकरा इस्म जब होगा तो उसमें हमेशा आप उसके तर्जुमे में एक, कोई या कुछ का मफहूम लाएंगे जिस किस्म की बात होगी। ठीक है, अब मैंने ये नकरा इस्म है, मैंने इस नकरा इस्म को खास करना है, मैंने इस नकरा इस्म को खास करना है। मुझे अगर किसी भी नकरा इस्म को खास करना हो, ठीक है, तो मैं लगाएंगे। उसमें अलिफ लाम दाखिल करता हूँ। तो मैं अगर किताबुल के ऊपर अलिफ लाम दाखिल करूंगा तो इसकी शक्ल क्या हो जाएगी? अल किताब। किताब। अल किताबु। अल किताब। अल किताब होगा ना, उसकी तनवीन हट जाएगी। तनवीन क्यों हटेगी सर? जब अल आ जाएगा तो तनवीन हट जाएगी, नकरा चला जाएगा ना, इस पे मार्फा बन जाएगा। थोड़ा रुक जाइए जाहिदा जी, जी थोड़ा रुक जाइए। देखिए, एक चीज है नकरा और एक चीज है मार्फा। नकरा इस्म की पहचान तो आपने बताई कि तनवीन से आ जाएगी, आ सकती है ना, ठीक है। अब अगर मुझे नकरा इस्म और मार्फा इस्म का डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करूंगा? अलिफ लाम जब आ जाएगा तो अलिफ लाम क्या करेगा? उसकी तनवीन को खा जाएगा, उसकी तनवीन को खा जाएगा। तो फिर इसकी हालत क्या बन जाएगी? अल किताबुन की जगह क्या बन जाएगा? अल किताब। किताबु। अल किताबों को याद रखिएगा। अल किताबों को मुझे बताइए, मुनसरिफ कहेंगे या गैर मुनसरिफ कहेंगे? एक हरकत आ गई, अब ये गैर मुनसरिफ हो गया। नहीं नहीं, अच्छा, ये मुनसरिफ ही कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो हरकत ड्रॉप हुई है वो क्यों ड्रॉप हुई है? अल की वजह से ड्रॉप हुई है एक्चुअली। अलिफ लाम की वजह से, अच्छा, अलिफ लाम की वजह से, इसलिए ये कहलाएगा मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ नहीं है। तो जब हम किसी सूरत में जब हम वर्ड ग्रामेटिकली एनालिसिस करते हैं तो जो अल के साथ जो वर्ड्स होते हैं तो फिर हम उनके आगे जो है मुनसरिफ लिखें कि ये मुनसरिफ वर्ड्स है। ये डिपेंड करता है ना, अच्छा ये डिपेंड करता है। अभी आपके सामने एग्जांपल्स आएंगे, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मैं भी आपके साथ सारे एग्जांपल्स करूंगा। जी, एक अब मुझे बताइए, अल किताबों का क्या तर्जुमा करेंगे? ये खास किताब है। एक खास किताब। ये खास की भी जरूरत नहीं, किताब। अच्छा, अच्छा, क्या तर्जुमा होगा? किताब। किताब। अभी किसी खास किताब की बात हो रही है, जी। एक किताब या कोई किताब की बात नहीं, किताब की बात हो रही है। इसीलिए कुरान मजीद में जब कुरान को बतौर किताब आता है तो फिर वो हमेशा देखे अल किताब आता है, किताब की बात है, ठीक है। किताबानी को मैंने अलिफ लाम लगाना है, खास करना, तो क्या बन जाएगा? अल किताबानी। अल किताबानी। क्योंकि इसके ऊपर आप सवाल ये पैदा होगा ना कि इसके ऊपर तो आपने कुछ भी नहीं किया, यहाँ भी किताबानी था, यहाँ भी किताबानी, हालांकि यहाँ किताबुन था, यहाँ किताबों हो गया। तो अलिफ लाम तनवीन को खत्म करता है और किसी चीज को खत्म नहीं करता। अलिफ लाम सिर्फ तनवीन को, सिर्फ तनवीन को खत्म करता है। अल किताबानी का क्या तर्जुमा करेंगे? दो किताबें। दो किताब। किताब। कुतुबुन था, अलिफ लाम दाखिल हुआ, क्या बन जाएगा? अल किताबाइन। अल किताबैनी था। क्या कर रही है? नहीं, कुतुबुन था ना। अच्छा, अल कुतुब। अल कुतुब। अल कुतुब का क्या तर्जुमा करेंगी? किताबें। कुछ खास किताब। किताबें नहीं है, सिर्फ किताबें। अच्छा, कुछ तो ये मार्फा हो जाएगा, यानी किसी भी मार्फा इस्म को, किसी भी नकरा इस्म को मुझे मार्फा करना हो तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल करते हैं, ठीक है। मुझे बताइए, मैं अगर आपके सामने कहूँ इब्राहिम, इब्राहिम को मार्फा करें, क्या करूँ? अल इब्राहिम। नहीं, कुछ तो और मार्फा होगा, जो तो नाम है ना, ये मार्फा है, नाम है। ये खुद ही मार्फा। ये खुद ही मार्फा। मार्फा।
इसका मतलब किसी मार्फा इसम के ऊपर आप अलिफ लाम दाखिल नहीं कर सकते। आप किसी नकरा इसम को अगर मार्फा करना हो अलिफ लाम दाखिल करते हैं, और उस अगर उसम के ऊपर अगर तनवीन हो तो उसकी तनवीन ड्रॉप होती है, उसकी तनवीन जो है ना वो ड्रॉप होता है। ठीक है, मैं आपके सामने एक इसम लिखता हूं, मस्जिद। मस्जिद 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 की तीनों हालतें बताइए। मस्जिदुन, मस्जिदिन, मस्जिदान, मस्जिदिन। ठीक है, इसका मुसन्ना बनाइए। मस्जिदानी, मस्जिदैनी, मस्जिदैन। इसकी जमा बनाइए। मसाजिद, मस्जिद, मसाजिद। मानी मसाजिद। मसाजिद का हरकत क्या आएगी? हरकत तो हमेशा कॉल करें। मसाजिदुन। मसाजिदुन आएगा। नहीं मसाजिदोना, मसाजिदैन, मसाजिद दो आएगा क्योंकि ये वो 5 हरफी वाला वर्ड आ गया ना जिसमें अलिफ आ गई बीच में। जी मस्जिद, नहीं वो 5 हरफी वर्ड आ गया उस कैटेगरी में आ गया। मस्जिदोना, मस्जिदोना आएगा ना जमा। नहीं मस्जिदोना क्यों आएगा सीमा जी? मस्जिदोना क्यों आएगा? ये तो जमा में आपने पूछा ना, ये तो इसमें जात है ना, इसमें वो जात मुकस्सर बनेगी ना इसमें। मुकस्सर बनती है क्या जमा सालिम बनती है? मस्जिद की जमा मुकस्सर बनेगी ना, मसा नहीं ये सालिम हो, ये सालिम है ना, मसाजिद बन जाएगा ना इसका। मुझे बताइए मस्जिद, मुझे बताइए कि जमा सालिम किसकी बनती है और जमा मुकस्सर किसकी बनती है? जब तक आपको ये नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे? मसाजिद जो है ये जमा मुकस्सर है। ये मुझे बताइए कि जमा मुकस्सर किसकी बनती है और जमा सालिम किसकी बनती है, ये बताइए सर। बताएं सर। जिसकी असल हालत होती है ना वो जमा सालिम रहती है ना। जात की इसमें सिफात की बनती है। जमा मुकस्सर का डिफरेंस नहीं पूछता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जमा सालिम किन अस्मा की बनती है और जमा मुकस्सर किन अस्मा की बनती है? इसमें सिफात की जमा सालिम और इसमें जात की जमा मुकस्सर। इसमें मुकस्सर है। अब आप मुझे बताइए सीमा जी के मस्जिद जो है वो इसमें जात है कि इसमें सिफात है? इसमें जात है। क्या बनेगी फिर? मसाजिद। नहीं, इसकी क्या बनेगी? जमा मुकस्सर बनेगी कि जमा सालिम बनेगी? मस्जिद की बनेगी, इसमें जात है ना ये। हाँ, तो क्या बनेगी? मुकस्सर बनेगी। जमा मुकस्सर बनेगी। तो जमा मुकस्सर है इसीलिए ये मसाजिदुना नहीं बनेगा, मसाजिद बनेगा। मसाजिद, ठीक है। मसाजिद की हालत रफा क्या है? मसाजिदु। हालत नसब क्या है? मसाजिदा, मसाजिदा। और हालत जर क्या है? मसाजिदा, मसाजिदा। मैंने इसको मार्फा करना है जी, मैंने इसको मार्फा करना है। अब इसमें अलिफ को अल का कर देंगे, अल मस्जिदु। मस्जिदु क्यों होगा? मसाजिद होगा ना, अल मसाजिद। सिंगुलर को मैं जमा को ही करना चाह रहा हूँ ना फिलहाल। अल मसाजिद। मसाजिद तो कोई चीज ही नहीं है ना, हरकत पड़े। अल मसाजिदु। हाँ, हरकत पड़े पूरी हमेशा। अल मसाजिदु। अल मसाजिद, इसकी हालत नसब पड़े। अल मसाजिदा। अल मसाजिद। जर भी यही रहेगा, जर पड़े इसकी। अल मसाजिदा। अल मसाजिद। मैंने आपसे कहा था कि गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर कबूल नहीं करते जी। गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर कबूल नहीं करते। मैंने आपसे कहा था करते जरूर हैं, जब करेंगे तब मैं आपको बता दूं। ठीक है, गैर मुनसरिफ
منصرف اسما حالت جر قبول نہیں کرتے ہیں. 2 کنڈیشن اگر آ جائیں تو کرتے ہیں. پہلی کنڈیشن آج آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ غیر منصرف اسما کے اوپر اگر الف لام داخل ہو جائے، غیر منصرف اسما پہ اگر الف لام داخل ہو جائے تو وہ پھر حالت جر قبول کرتے ہیں. المساجدی پوائنٹ سمجھے آپ؟ غیر منصرف اسما کبھی بھی حالت جر قبول نہیں کرتے. غیر منصرف اسما حالت جر صرف 2 صورتوں میں قبول کرتے ہیں. میں آپ کو صرف جو بھی چیز آئے گی جس وقت کی جتنی ضرورت ہوتی ہے میں اسی وقت بتاتا ہوں. غیر منصرف اسما حالت جر کبھی قبول نہیں کرتے. صرف 2 سچویشن ہے جب وہ حالت جر قبول کرتے ہیں. پہلی سچویشن آج آپ کے سامنے آئی ہے، اگر اس پہ الف لام داخل ہو جائے، تو پھر حالت جر کو قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی سر المساجدی آ گیا نا، المساجدی ہو جائے گا. المساجدی ہو جائے گا. حالت جر قبول کی نا اس نے، مساجدہ نہیں مساجدی. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی فالو کرے گا. جی بولیں. میں کہہ رہی تھی اس سے یہ والا رول جو آپ نے سمجھا ہے کہ یہ قبول کرے گا اگر ال لگا دیا جاتا ہے، کیا یہ رول جو ہے جمع کے لیے ہے یا واحد کے لیے بھی یہ رول اپلائی کرے گا؟ ہر ایک کے لیے اپلائی کرے گا. اب ایگزامپل لے لیتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایگزامپل کرتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک اسم رکھتا ہوں. اکبرو کیا چیز ہے؟ یہ کون سی کیٹیگری اسم کی؟ اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. اکبرو بیسکلی کیا ہے؟ یہ اسم کہلاتا ہے جس کو ہم ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے. اکبرو اسم جو ہے یعنی ہر یہ کچھ ایسے اوزان ہیں جن کے اوپر اگر کچھ اسما آ جائیں وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. اکبرو جو ہے اکبرو نہیں ہے، یہ غیر منصرف اسم. تو اکبرو کی تینوں حالتیں کیا بنے گی؟ اکبرو اکبرا یہ بیسیکلی اس میں تبدیل کہلاتا ہے. یہ سپرلیٹو ناؤن کے لیے کہلاتا ہے، کمپیریٹیو ناؤن کے لیے آتا ہے. کسی چیز کو بہت زیادہ بڑھا کے یا کسی چیز کو کمپیریٹیو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ ناؤن. اس کو ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے. لیکن اس کے اکبرو یہ غیر منصرف ہے نا، واحد اسم واحد ہے. اگر میں نے اس کے اوپر الف لام داخل کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ الاکبر ہمیشہ پڑھا کریں. عربی زبان جب تک آپ گرامر سیکھ رہی ہیں آپ نے آخری حرکت ضرور پڑھنی ہے. جب تک آپ آخری حرکت نہیں پڑھیں گی پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حالت رفع ہے نصب ہے کہ جر ہے؟ اور جب ایک منٹ سن لے پہلے. جب تک آپ یہ آخری حرکت نہیں پڑھیں گی آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ حالت رفع ہے نصب ہے کہ جر ہے؟ اور جب آپ کو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ حالت رفع ہے نصب ہے کہ جر ہے آپ اس کو جملے میں استعمال کیسے کریں گے؟ آپ کو کیا پتا کہ یہ سبجیکٹ ہے کہ آبجیکٹ ہے کہ یہ اضافی کے طور پر؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا. آپ اپنی آخری حرکت ضرور پڑھا کریں پوری. تو مجھے بتائیے الف لام داخل ہوگا تو کیا ہو جائے گا پھر؟ یہ الاکبرو حالت نصب الاکبر اور حالت جر الاکبری. جیسے آپ نے اکبری کیوں؟ کیونکہ اس رول کو فالو کریں گے ہو جائے گا کسی بھی غیر منصرف اسم کے اوپر. یاد رکھیے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے، غیر منصرف اسم حالت جر قبول نہیں کرتی ہے. صرف 2 سچویشن ہیں جس کے اندر وہ حالت جر قبول کرتی ہے. اور وہ 2 سچویشن کیا ہیں؟ وہ 2 سچویشن یہ ہیں کہ 2 سچویشن ہے جس میں سے ایک سچویشن آج آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ اگر کسی غیر منصرف اسم کے اوپر الف لام داخل ہو جائے تو پھر وہ اس کی حالت جر کو ایکسپٹ کر لیتا ہے.
جس طرح سے الف لام جب تنوین پہ داخل ہوتا ہے تو تنوین کو ختم کر دیتا ہے نا، تنوین کو ختم کر دیتا ہے. اسی طرح سے جب غیر منصرف پہ اگر الف لام آ جائے تو پھر وہ اس کی حالت جر کو قبول کر لیتا ہے. بس اس پوائنٹ کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، بہت کام آئے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے یاد رکھنی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے نوٹ کرنی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یاد کرنے والی، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے، یہ یاد رکھنے والی. اب تھوڑی سی بات ہم الف لام پہ ہی کریں گے، تھوڑی سی گفتگو، کیونکہ الف لام سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. یاد رکھیے گا. نکرہ اسم کے حوالے سے نوٹ کر لیں پوائنٹ جو میں نے آپ سے کہا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نکرہ اسم کی پہچان کیا ہے تو اس میں تنوین ہوتی ہے، اور نکرہ اسم کا جب بھی آپ ترجمہ کریں گے تو کوئی ایک کچھ کا مفہوم ضرور لے کے آئیں، کوئی ایک یا کچھ کا مفہوم آپ ضرور لے کے آئیں. اچھا، یہ جو الف لام کے اندر الف ہے اور یہ لام ہے، تو دو چیزیں آ رہی ہیں، الف لام، الف اور الف لام. یہ جو الف ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے. یہ جو الف ہے، یہ جو اس کا الف ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے. تو بتا سکتا ہے حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ حمزۃ الوصل جب جو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں پکارا جاتا، بلایا نہیں جاتا، جی جو لکھا جاتا ہے یعنی پرناؤنس نہیں ہوتا، کہاں سے بلایا نہیں جاتا؟ یعنی پرناؤنس نہیں ہوتا جب ہے نا وہ آپ اس کو اس طرح سے کہیں، اس پہ حرکت ہے. اس طرح سے کہیں کہ جب یہ مفرد یعنی اکیلا پڑھا جائے گا، اکیلا لکھا ہوگا، الکتاب مجھے اگر پڑھنا ہے تو میں ظاہر الف پڑھوں گا نا. لیکن میں نے اگر اس الکتاب کو پیچھے سے جوڑا ہے، ٹھیک ہے نا، الکتاب المبین مثال کے طور پر، الکتاب المبین، الکتاب المبین کو اگر میں ملا کے پڑھوں گا تو کیا پڑھوں گا؟ الکتاب المبین. اب میں الکتاب المبین نہیں پڑھتا. تو حمزۃ الوصل ایسے حمزہ کو کہتے ہیں کہ جس کو جب پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے تو لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں. ٹھیک ہے، حمزۃ الوصل کس کو کہتے ہیں؟ ایسے حمزہ کو کہتے ہیں جس کو اگر پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے تو لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں نہیں. اور یہ جو لام ہے یہ لام تعریف ہے. اس کی ذرا ڈیفینیشن ریپیٹ کر دیں گے. حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل ایسا حمزہ جو لکھنے میں تو آتا ہے لیکن اگر اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے تو پیچھے سے جو ملا کے پڑھا جائے تو پڑھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی، اگر میں آپ کے سامنے رکھوں الکتاب المبین، انور کی فوٹو کہاں چلی گئی؟ الکتاب المبین، ٹھیک ہے نا، الکتاب المبین. اگر میں اس کو ملا کے پڑھوں، اگر میں آپ سے کوئی اس کو ملا کے پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے آپ؟ الکتاب المبین، الکتاب المبین، نو حرکت آخری پڑھیں، ابھی روکے نہیں، سوری ٹھیک ہے پلیز. الکتاب المبین. تو دیکھیں یہ حمزۃ الوصل لکھنے میں آیا، پڑھنے میں نہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب الگ سے پڑھا، دیکھیں اس کو تو آپ نے اس سے پہلے نہیں تھا کچھ نا، تو اس لیے آپ نے الکتاب اس کو پڑھا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں اس سے پہلے تھا، ملا کے پڑھا، تو جب آپ اس کو ملا کے پڑھتے ہیں تو پڑھنے میں نہیں آتا، لکھنے میں ضرور آتا. اور یہ جو لام ہے یہ لام تعریف کے طور پہ، یہ لام تعریف کے طور پہ. نکرہ اسم کا جس طرح سے آپ ترجمہ کرتے ہیں نا، کوئی، کچھ، ایک، یہ الف لام کا بھی ترجمہ آپ یاد رکھیے گا کہ اس کے بھی ترجمے کے حوالے سے کچھ چیزیں نوٹ کریں. یہ پہلی بات تو الف لام جو ہے نا وہ کسی خاص چیز کے لیے آتا ہے، کسی خاص چیز کے لیے آتا ہے. پہلی بات تو یہ نوٹ کریں. دوسری بات یہ، اس کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نا تو اس میں تمام کا مفہوم دیا جاتا ہے، تمام کا مفہوم دیا. جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا الحمد، الحمد کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تمام کی تمام تعریف اور شکر.
कुल की कुल तारीफ और शुक्र। तो ये कुल की कुल, ये तमाम का जो मफहूम आप लाते हैं वो अलिफ लाम से लेके, कहाँ से लेके आते हैं? अलिफ लाम से लेके आते। अच्छा, इस अलिफ लाम के बारे में भी एक चीज याद कर लें। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि अलिफ लाम का हमज़तुल वसल तो है, लेकिन इसका मैंने आपको कहा कि ये मिला के भी पढ़ते हैं और बगैर मिलाए के भी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज दी है, इसमें एक और चीज दी है। मैं आपके सामने एक किस्म लिखता हूँ। इसको पढ़े और इसको पढ़े। अशम्सु अल कमरु। अब आप देखें, अल कमरु में तो आपने लाम को पढ़ा जी अशम्सु में आपने लाम नहीं पढ़ा, जी ऐसे ही है ना? जी पढ़ना तो चाहिए ना, अल शम्सु पढ़ते हैं आप, सही। ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारी आदत है, हमें पता है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा, हुरूफ, टोटल हुरूफ कितने? 28। कितने हुरूफ है? 28। इस 28 हुरूफ में 14 हुरूफ जो हैं वो कमरी हुरूफ कहलाते हैं। 14 हुरूफ क्या कहलाते हैं? कमरी। और 14 ही हुरूफ जो है वो शमसी कहलाते हैं। शमसी हुरूफ जब भी आएंगे उसके साथ कभी भी अलिफ के साथ नाम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट उस हुरूफ को पढ़ेंगे, और इसीलिए आपको हमेशा उसके ऊपर तशदीद नजर आ जाती है। इसी तरह से लिखा होता है ना अशम्सु, लेकिन जो कमरी लफ्ज होते हैं उसमें लाम को पढ़ा जाता है। अब पता कैसे चलेगा कि जनाब कौन से हुरूफ जो है वो शमसी हैं और कौन से जो है वो कमरी है? तो मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, उस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें। 14 हुरूफ ही है, उसमें 14 हुरूफ ही हैं, और ये 14 हुरूफ जितने भी हैं कमरी है, ये जितने भी हैं। वो स्टेटमेंट क्या है? हक का, हक का, अजब खौफ, अजब का अजब अजब का खौफ, अजब गम है, अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है। अब देखिए, इसके अंदर अगर आप हुरूफ काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये जितने भी हुरूफ है, इसको अगर आप याद रख लें, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप में से जितने लोग हैं तो जब भी कुरान मजीद का मुताला करते होंगे तो डेफिनेटली इन चीजों का ख्याल रखते होंगे, लेकिन आप इसको चाहें तो खुद भी गौर कर सकते हैं। काफ, काफ मिसाल के तौर पर कादिर कह दें तो कादिर को आप कैसे पढ़ेंगे मुझे बताएं? अलिफ लाम अगर मैं लगा दूं तो अल-कादिर, अल-कादिर, ठीक है ना? तो आप किसी भी उसको आप कलमे कोई भी आप उठा लें, इसको बना के देख लें, तो ये सारे तमाम के तमाम जितने भी हैं ये सारे कमरी हैं। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट अच्छी तरह से ये भी ध्यान में रह जाए, याद रह जाए, तो आप उसको कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तमाम लोग कुरान मजीद को पढ़ते ही हैं, और इसको कुरान मजीद को पढ़ते हुए ये सारी चीजें आपके सामने आ जाती। मारफा इस्म वुसअत आज हमने पढ़ा। वुसअत कहते हैं जब किसी इस्म के बारे में ये जानना कि वो खास है या आम है, और वुसअत के लिहाज से इस्म की 2 कैटेगरीज बनती हैं, एक जिसे हम नकरा कहते हैं, दूसरा जिसे हम मारफा कहते हैं। हर इस्म बाय डिफॉल्ट नकरा है जब तक कि उसका मारफा साबित ना हो जाए। मारफा की टोटल 7 अक़साम है, मैंने आपके सामने सिर्फ 5 रखी हैं, 2 अभी नहीं रखी है, जब उसका वक्त आएगा तब मैं रखूंगा। वो 5 अक़साम आप याद कर लें। उस 5 अक़साम के अलावा अब तक फिलहाल जब तक आप हमारे पास 2 अक़साम नहीं आएंगी, जो कुछ भी बचेगा वो तमाम के तमाम नकरा होगा। वो 5 अक़साम कौन सी है? पहली है इसमें आलम, जिससे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। खास आप इस्म अलम को और मुख्तसर कर दें आसान करने के लिए, इस्म अलम होगा
سمجھ لیں آپ کے سب پڑھنا نیم آف پرسن کہہ لیں اور شہر و ملکوں کے نام کہہ لیں. ٹھیک ہے, شہر و ملکوں کے نام اور نیم آف پرسن پڑھ. دوسری چیز جو ہے وہ اس میں ضمائر ہے جسے ہم پروناؤنس کہتے ہیں. تیسری چیز ہے اس میں موصولہ جس کو ہم ریلیٹو پروناؤنس ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کہتے ہیں. اور چوتھی چیز ہے اس میں اشارہ ڈیمونسٹریٹو نام جسے ہم کہتے ہیں. اور پانچویں چیز جو کافی امپورٹنٹ ہے جس کو مورف باللام کہتے ہیں. مورف باللام یہ ہے کہ کسی بھی نکرہ اسم کو, یعنی وہ جو پہلی چار کیٹیگریز تھی اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اسم ہے اس اسم کو مجھے اگر معرفہ کرنا ہو تو میں اس پہ الف لام داخل کر دیتا ہوں. جب الف لام داخل کرتا ہوں تو دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں, ایک منصرف کے حوالے سے اور ایک غیر منصرف کے حوالے سے. یعنی منصرف کے حوالے سے آئی کہ اگر میں الف لام کو ایسے اسم پہ داخل کرتا ہوں جس پہ تنوین آتی ہے تو اس کی تنوین کو وہ ختم کر دیتا ہے. اور غیر منصرف کے حوالے سے ہمارے سامنے چیز آئی کہ اگر غیر منصرف اسما کے اوپر اگر آپ الف لام داخل کر دیتے ہیں تو وہ حالت جر کو قبول کرتے ہیں. یہ بس دو موٹے پوائنٹ ہیں جو آپ کو ذہن میں رہنے چاہیے اچھی طریقے سے. تو آج آپ کا وسعت کا پارٹ بھی ختم ہوتا ہے. آپ کو میں ایک ایکسرسائز بھیجوں گا. اب اس ایکسرسائز کے اندر آپ کے پاس اسم ہوگا, آپ نے اس اسم کے بارے میں اس کا پہلے تو بتانا ہے کہ وہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے کہ مبنی ہے, یہ آپ نے بتانا ہے. پھر آپ نے بتانا ہے اس کی جنس بتانی ہے. پھر آپ نے اس کی جو ہے وہ عدد بتانا ہے کہ اس کا عدد کون سا ہے, کیونکہ میں آپ کو مختلف بھیجوں گا. پھر آپ نے اس کا عدد بتانا ہے کہ اس کا عدد کون سا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کی وسعت بتانی ہے. ان چیزوں کو دیکھیے گا, ان چیزوں کو آپ کریے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اصل چیز کی طرف آئیں گے. اصل کیا, یہ بھی اصل ہی ہے, لیکن یہ کہ ہم مزید پریکٹیکلی پہ آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جب اگلا سیشن ہم شروع کریں گے تو ہم جملے کی طرف آئیں گے, ہم جملہ بنائیں گے کہ عربی زبان میں جملہ بنتا کس طرح سے, جملے کے اجزاء کون کون سے اجزاء ہیں, ابتدائی طور پہ جملہ کرتا کیا ہے. پھر کوشش کریں کہ وہ جملے ہم بنائیں گے اس کو قرآن کی آیات کے ساتھ بھی کچھ ریلیٹ کریں, کیونکہ کوشش میری یہ ہوتی ہے میکسیمم کہ میں آپ کو میکسیمم قرآن کی آیات کے ساتھ ہی شروع سے لیتا ہوا چلوں. تو بس بہت آسان تھا. 4 چیزیں ہیں ذہنوں میں رکھیں, یہ 4 چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, یہ آپ کی کنٹینیوس چلیں گی. یہ 4 چیزیں آپ کی جو اسم کے لیول پر ہیں, یہ اگر آپ مضبوط کرتے ہیں, اعراب کے اندر اگر اپنی وسعت کو بڑھا دیتے ہیں, اعراب کو انڈرسٹینڈنگ کو اور بہتر کر لیتے ہیں, جو اس میں پوائنٹس آتے ہیں اس کو نوٹ کرتے ہیں, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی عربی گرامر میں آپ کی گرفت اچھی ہو سکتی ہے. اعراب کو اگر آپ نے اچھے قابو میں کر لیا تو آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی. باقی چیزیں آتی رہیں گی, آگے پیچھے ہوتی رہیں گی, اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہا کریں. جو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں اس کو یاد رکھیں, باقی چیزیں کچھ نوٹ ڈاؤن کریں گے اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جو کچھ آج بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.